الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النحل آیت نمبر 106 سے. من کفر باللہ، جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، من بعد ایمانہ، بعد اپنے ایمان لانے کے. اس میں اس شخص کے متعلق بات ہو رہی ہے جو ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جاتا ہے، ایمان سے پھر جاتا ہے، کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے. اس کے لیے اللہ کی طرف سے کیا وعیدیں ہیں اور کیا سزائیں ہیں، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. البتہ کچھ لوگ ان سزاؤں سے مستثنی بھی ہیں کہ وہ زبان سے کلمہ کفر بول دیں، وہ زبان سے کلمہ شرک بول دیں، یا کوئی ایسا کام کریں جو کفر و شرک پہ مبنی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مومن رہیں اور کافر نہ قرار پائیں اور مرتد کی سزا سے مستثنی ہوں. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، ان کا تذکرہ بھی ہے یہاں. فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اپنے ایمان لانے کے بعد. ایمان لے آیا تھا پھر کفر کیا. الا، مگر، اب اسی سے کچھ مستثنی لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. الا من اکرہ، مگر جو مجبور کر دیا گیا. وقلبہ مطمئن بالایمان، جبکہ اس کا دل مطمئن ہے ایمان پر. اس کی بات تو نہیں، جسے مجبور کر دیا گیا کفر و شرک کا لفظ بولنے پہ یا کوئی کام کرنے پہ جو کفر و شرک پہ مبنی ہے، یا مثلاً قرآن کی توہین کرنے پہ مجبور کر دیا گیا، یا مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایسے الفاظ بولنے پہ اس پہ جبر کیا گیا کہ جو آپ کی شان کے لائق نہیں ہے، لیکن وہ دل سے نہیں کہہ رہا، بس اپنی جان بچانے کے لیے وہ اوپر سے ان لوگوں کی بات مان لیتا ہے جو اسے مجبور کر رہے ہیں. اس کی بات تو نہیں، وہ مومن ہے، وہ کافر نہیں بنتا ایسے لفظ بولنے سے، ایسا کام کرنے سے. اسی لیے استثناء کی. الا، مگر، من اکرہ، جو مجبور کر دیا گیا. وقلبہ مطمئن بالایمان، جبکہ اس کا دل ایمان پہ مطمئن ہے، وہ ایمان پہ راضی، ایمان پہ خوش ہے، اس کے دل میں ایمان ہے. اوپر سے اس نے کوئی کفر کا کام کر دیا، اس کی بات نہیں ہے، وہ مومن ہی ہے، وہ کافر نہیں. ولیکن من شرح بالکفر، ہاں لیکن وہ شخص جس نے کھول دیا ساتھ کفر کے صدرن، سینہ، جس نے کفر کے ساتھ سینہ کھول دیا، یعنی جس نے دل کی خوشی سے، دل سے ہی کفر کیا. فعلیہم غضب من اللہ، پس ان پر غضب ہے اللہ کی طرف سے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا. اب دو قسم کے بندوں کا یہاں تذکرہ ہوا ہے. ظاہری طور پر دونوں نے کفر کیا ہے، دونوں نے شرک کیا ہے، دونوں نے قرآن کی توہین کی ہے، دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کا لفظ بولا ہے، دونوں نے اسلام کے خلاف بات کی ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ان دو میں سے ایک مومن ہے، اس کے ایمان میں کوئی شک نہیں،
اور دوسرا کافر بن گیا، اس پر اللہ کا غضب ہے، اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ فرق کیا ہے کہ ایک کو مجبور کیا گیا، کہا گیا ابھی تو کفر کر، پلٹا، وہ دل کی خوشی سے پلٹ آیا، کفر کی طرف چلا گیا، جبکہ دوسرا محض اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بول رہا ہے یا اسلام کے خلاف کوئی بھی بات کر رہا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے مجبور ہو کے، جسے مجبور کر دیا گیا، تو اس کے لیے نہ کوئی غضب ہے اللہ کا، نہ کوئی عذاب عظیم ہے، اور نہ ہی وہ کافر بنا، وہ مومن ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ لیکن بات ہے کس کی؟ اکرہا، اکراہ کی، مجبور کر دیا گیا۔ یہ نہیں کہ بس کہا گیا اور کوئی دنیاوی مفاد کی خاطر چلو بھی ابھی بات کر دوں، کوئی جھوٹ بول دوں اور کوئی اسلام کے خلاف بات کر دوں، اور مجھے فلاں دنیاوی مفاد مل رہا ہے، کوئی مجھے جاب مل رہی ہے، میں تھوڑا اپنا نام تبدیل کر دوں، کوئی اپنے نام کے ساتھ کوئی غیر مسلم لکھ دوں، یا کوئی ایسے جیسے مسائل ہوتے ہیں بعض اوقات دوسرے ملکوں میں، تو وہ اس کو اپنی مجبوری سمجھے۔ یہ مجبوری نہیں ہے، یہ جبر نہیں ہے۔ مجبوری ہوتی ہے گن پوائنٹ پہ کسی سے کفر کرایا جا رہا ہے اور اسے کہا جا رہا ہے کہ تو یہ لفظ بول یا قرآن کی ہتک آمیزی کر یا اپنے پیغمبر کو گالی دے ورنہ بھی تجھے گولی مارتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اکراہ۔ اگر اس نے دل سے نہ چاہتے ہوئے محض اپنی جان بچانے کے لیے کچھ کہہ دیا ایسا، تو اس کی بات اور ہے، وہ ایماندار ہی رہے گا، اس کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، اسے اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ لیکن اس سے اعلیٰ کیفیت ایک اور ہے، یہ ایک اجازت ہے، صرف جائز ہے۔ اس سے اعلیٰ کیفیت کیا ہے؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، چاہے تو تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائیں یا تجھے جلا دیا جائے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے تمہارے ٹکڑے کر دیں گے، جلا دیں گے، کفر کر دیتے ہو، جائز ہے۔ اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر وصیت کر رہے ہیں کہ چاہے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے جلا دیا جائے، شرک نہ کرنا۔ تو اب یہ قرآن اور حدیث میں کوئی تضاد نہیں ہے، وہ اعلیٰ کیفیت ہے، یہ جواز کی حد تک ہے۔ اگر کوئی نہیں برداشت کر سکتا اپنی سزا، اگر کوئی ٹکڑے ٹکڑے اپنے نہیں کرا سکتا، کوئی آگ میں نہیں جا سکتا، اس کے بعد اتنا برداشت نہیں ہے، تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایسی چیز، ایسا کام کر سکتا ہے جو ان کو مطلوب ہے، جو کام اسلام کے خلاف اس سے کرانا چاہتے ہیں اس کی جان کے عوض، تو وہ کر سکتا ہے اگر نہیں برداشت کر سکتا۔ اور اعلیٰ کیفیت یہ ہے کہ جان قربان کر دے لیکن اسلام کے خلاف نہ بولے، اللہ کے ساتھ کفر نہ کرے، اللہ کے پیغمبر کو گالی نہ دے، ڈٹ جائے، جان چلی جاتی ہے تو چلی جائے، یہ اعلیٰ کیفیت ہے۔ اور صحابہ کرام میں ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ وہ اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیتے تھے لیکن اسلام پہ ڈٹے رہتے تھے اور کوئی ایسی بات منہ سے نہیں نکالتے تھے جو اسلام کے خلاف ہو۔ جیسے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ غیر مسلموں کے ہاں قید ہو گئے اور انہیں کہا گیا کہ تم ہمارے دین کو قبول کر لو، اسلام کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا دیکھو ہم تمہیں ابلتے تیل میں زندہ ڈال دیں گے اور تم اس میں بھن جاؤ گے۔ انہوں نے کہا جو کچھ کر لو، میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا، میں کلمہ کفر زبان سے نہیں بول سکتا، تمہارے دین کو میں نہیں قبول کر سکتا۔ بالآخر
انہوں نے ایک بہت بڑی دیگ میں تیل ڈالا اور اس کو انہوں نے آگ پہ چڑھایا. وہ ابلتا تیل عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اب سامنے ابلتا ہوا تیل ہے. عبداللہ بن حذافہ وہاں پہنچتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں. ان کا جو بڑا تھا وہ سوچتے ہیں کہ شاید ڈر گیا ہے. وہ کہتے ہیں چھوڑو اسے، اس سے پوچھنے تو کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہا ہے. اس سے پوچھا گیا تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں رو اس بات پہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صرف ایک جان دی ہے اور وہ میں اس کے راستے میں قربان کر رہا ہوں. میری خواہش یہ ہے کاش کہ میری کئی جانیں ہوتی، میں اسی طرح ایک ایک کر کے اللہ کے نام پہ قربان کر دیتا. مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ صرف ایک جان ہے اور وہ اب جا رہی ہے. تو انہوں نے جب ان کا یہ عزم دیکھا اور حوصلہ دیکھا تو انہوں نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا. اور صرف ان کو نہیں بلکہ ان کے ساتھ جو باقی مسلم قیدی ان کے پاس تھے ان کو بھی چھوڑ دیا. یہ واپس آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذافہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتھا چوم لیا کہ تم کتنا اسلام کی خاطر ڈٹ گئے، اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن تم نے اسلام کو نہیں چھوڑا اور کلمہ کفر زبان سے ادا نہیں کیا. تو یہ اعلیٰ کیفیت تھی. اسی طرح یہ ان کو چھوڑ دیا گیا اور کئی صحابہ کرام ایسے بھی ہیں کہ جن کو شہید کر دیا گیا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کے ایک ایک ٹکڑے کو کاٹا، ایک ایک جسم کو کاٹا گیا، ایک ہی بار انہیں شہید نہیں کیا گیا. مثلا ہاتھ کاٹ دیے گئے، پھر بازو کاٹ دیے گئے، پھر پاؤں کاٹ دیے گئے، ایک ایک انگ پہلے کاٹا گیا اور بعد میں جا کے ان کو شہید کیا گیا. اتنا اذیتیں انہوں نے برداشت کی صحیح، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسلام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. تو یہ اعلیٰ کیفیت ہے. اور اگر کوئی ایسا نہیں کر سکتا، اس کے بعد اتنا برداشت نہیں ہے، تو پھر اجازت ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر جو مجبور کر دیا گیا جبکہ اس کا دل ایمان پہ مطمئن ہے تو اس کی بات نہیں. ولکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن جس نے کفر کے لیے سینہ کھول دیا، فراخ دل سے، خوش دلی سے کفر کیا، دل سے راضی ہو گیا، فعلیہم غضب من اللہ، ایسے لوگوں پہ غضب ہے اللہ کا اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا. یہ کیوں ان لوگوں کے لیے اللہ کا غضب ہے اور اللہ کا عذاب ہے؟ ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک انہوں نے پسند کیا، استحب محبت سے ہے لفظ پسند کرنا، یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک انہوں نے پسند کیا دنیا کی زندگی کو آخرت پر. یہ ان کے لیے غضب اور اللہ کا بہت بڑا عذاب کیوں ہے کہ انہوں نے آخرت پر دنیا کو پسند کیا، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی اور دنیاوی مفادات سامنے رکھے. اس وجہ سے ان کے لیے اللہ کا غضب ہے اور بہت بڑا عذاب ہے. دیکھیں یہ دنیا کیا ہے، یہ تو عارضی ہے. اگر ایک شخص معمولی بات کی خاطر، دنیا کے معمولی مفاد کی خاطر وہ اسلام کے خلاف چلنے لگ جاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے یا اسلام کے خلاف کوئی قدم اٹھاتا ہے معمولی مفاد کی خاطر، تو یہ کتنا ایک بیوقوفی کی بات ہے. دیکھیں وہ صحابہ کرام بھی تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اگر آج ہم نے کفر قبول کر لیا اور ایمان کو چھوڑ دیا، اس سزا سے بچنے کے لیے، مثلا کیا سزا تھی سامنے؟ ابلتا ہوا تیل تھا. اگر اس سزا سے بچنے کے لیے آج ہم نے
ایمان کو چھوڑ کے کفر کو قبول کر لیا تو پھر کیا اس سزا سے بچ جائیں گے؟ وہ سمجھتے تھے کہ یہ پھر ہمیشہ کے لیے پھر یہی سزا ہوگی، وہ اس بات کو جانتے تھے۔ لیکن اگر آج اپنے ایمان پہ ڈٹے رہیں اور کفر کو قبول نہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس سزا سے بچا سکتا ہے جو سامنے کھڑی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں بچا لیا تھا؟ انہوں نے بھی تو اٹھا کے آگ میں پھینک دیا تھا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ وہ چاہے تو بچا سکتا ہے، وہ آگ کو گلزار بنا سکتا ہے، یا چاہے ظاہری طور پر انسان نہ بچے اور اسے آگ میں، کسی تیل میں، کسی گڑھے میں ڈال دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو تکلیف ہے اس کو کم کر سکتا ہے۔ ظاہری طور پر لوگ یہ دیکھیں کہ اسے آگ میں ڈال دیا گیا اور اب یہ جل رہا ہے، یا اسے تیل میں ڈال دیا گیا اب یہ بھن رہا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس سے تکلیف ہٹا دی جائے، ظاہری طور پر جل رہا اسے تکلیف نہ ہو رہی ہو، ممکن ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شہید ہوتا ہے نا، جب اس کا گلا کاٹا جاتا ہے، جب اسے گولی لگتی ہے، جب اسے شہید کیا جاتا ہے تو اسے اتنا تکلیف ہوتی ہے جتنا چیونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تکلیف کم کر سکتا ہے۔ اسی لیے کبھی بھی آدمی دنیاوی مفاد کی خاطر اپنے ایمان کا سودا نہ کرے، دین کا سودا نہ کرے، اپنے دین کو اور ایمان کو سب سے اونچا رکھے، آخرت کو ترجیح دے۔ دیکھیں یہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے لیکن اس کے بعد انہوں نے کفر کو ترجیح دی، اب ان کے لیے یہ بہت بڑا عذاب اور اللہ کا غضب کیوں ہے، اس کی وجہ بیان ہوئی ہے ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا، دنیاوی مفاد کی خاطر انہوں نے ایسا کیا، اپنے ایمان کا سودا کر دیا، اپنا دین بیچ دیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو۔ اب یہاں کافر کن کو کہا جا رہا ہے؟ جنہوں نے دنیاوی مفاد کی خاطر ایمان کا سودا کر لیا، دین بیچ دیا، یہ کافر ہیں، اور پھر ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ کیوں؟ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ اب انہیں نظر کچھ نہیں آتا، انہیں اصل مفاد نہیں نظر آتا، یہ عارضی مفاد پہ گر جاتے ہیں، انہیں کچھ سنائی نہیں دیتا، سب کچھ سننے کے باوجود سنی انسنی کر دیتے ہیں، اور دل سے سمجھتے نہیں، سوچتے نہیں کہ اصل فائدہ، دائمی فائدہ کیا ہے۔ دیکھیں پچھلے سبق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑی بات کی تھی، وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ اللہ کے عہد کو معمولی قیمت کے عوض مت بیچو۔ انما عند اللہ ہوا خیر لکم ان کنتم تعلمون، جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم کچھ جانتے ہو۔ ما عند اللہ ینفد وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ یعنی دنیاوی مفادات، دنیاوی فائدے عارضی ہیں اور اخروی فائدے ہمیشہ کے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو لوگ صبر کرتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں ایمان پہ، دین پہ، ایمان کا، دین کا، اپنی امانت داری کا سودا نہیں کرتے، تو ہم ان کو ان کے اس بہترین عمل کا بہت بہترین اجر عطا کریں گے۔ یہ پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا تھا۔ لیکن یہ لوگ چونکہ سوچتے نہیں، ان کے دلوں پہ، ان کی آنکھوں پہ، ان کے کانوں پہ مہر ہے، اور یہ اولئک هم الغافلون، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ لاپرواہ بن گئے ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، نہیں کوئی شک کہ یقیناً
یہ لوگ آخرت میں ہم الخاسرون، یہی خسارے والے ہوں گے، ہمیشہ کی زندگی ان کی خسارے میں پڑ جائے گی۔ عارضی طور پر عارضی سزا سے بچنے کے لیے، عارضی تکلیف سے تحفظ کے لیے انہوں نے دنیاوی مفاد کو ترجیح دی، لیکن کب تک دنیاوی مفاد ان کے پاس رہا، کب تک اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، بالآخر چلے گئے۔ آخرت میں یہ لوگ خاسرون، خسارے والے ہوں گے، نقصان والے ہوں گے، آخرت میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔